ریشم مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ نمبر 43۔ ریشم مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ حضرت سعد بن سفیان قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے بھائی کا انتقال ہوا تو اس نے وصیت کی کہ راہ خدا میں 100 دینار صدقہ دینا۔ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص تشریف فرما تھا۔ میں نے قبا زیب تن کر رکھی تھی جس کا گریبان اور کالر ریشم کی کناری کا تھا۔ اس شخص نے میری قبا کو پھاڑنے کے لیے کھینچا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تم اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں نے دنیا میں ریشم استعمال کر کے جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سعد بن سفیان قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، میرا بھائی مر گیا ہے اور اس نے وصیت کی تھی کہ 100 دینار راہ خدا میں صدقہ کروں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے کسی سے اس کے متعلق دریافت کرتے اور وہ ایسا جواب نہ دیتا جو میں تمہیں دوں گا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا کہ تم اس جوہر سے ایسا سوال کیوں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیا اور ہم نے اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا تو ہم نے ہجرت کی اور ہم مہاجر ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا اور ہم مجاہد ہوئے، اور تم اہل شام کے مجاہد ہو۔ تم یہ 100 دینار اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اور 100 دینار کا گوشت خریدو اور تم اسے کھاؤ اور تمہارے گھر والے اسے کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر تمہارے نامہ اعمال میں 700 درہم کا ثواب لکھے گا اور ضرورت کے وقت گھر والوں پر خرچ کرنے سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے، جبکہ اسراف پر پکڑ ہوگی۔ حضرت سعد بن سفیان قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس واپس لوٹا تو میں نے وقت لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ شخص کون تھا جس نے میری قبا کھینچی تھی۔ لوگوں نے بتایا وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سعد بن سفیان قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا اور عرض کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے
مجھ میں ایسا کیا دیکھا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ان قریب میری امت عورتوں کی شرمگاہ کو اور ریشم کو حلال جانے گی، اور یہ پہلا ریشم ہے جو میں نے کسی مسلمان پر دیکھا۔ حضرت سعد بن سفیان قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو واپس آ کر اپنی قبا فروخت کر دی۔